اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو القاہر فوق عبادہ ویرسل علیکم حفظہ حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا یفرطون ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق الا لہ الحکم وهو اسرع الحاسبین قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونہ تضرعا وخفیا لئن انجانا من ہذہ لنکونن من الشاکرین قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون وکذب بہ قومک وہو الحق قل لست علیکم بوکیل لکل نبأ مستقر وسوف تعلمون وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّنْ شَيْءٍ وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْصِلُوا بِمَا كَسَبُوا لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون صدق اللہ العظیم۔ پچھلے رکوع میں اللہ کی وحدانیت اور اس کائنات پر پوری گرفت اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ ان الحکم الا للہ، کہ حکومت صرف اور صرف اللہ کی ہے، اس کائنات میں اللہ کا حکم ہی چلتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا نہیں۔ اور یہ بھی واضح کیا گیا تھا کہ پوری کائنات کے غیب کے خزانے اور ان کی کنجیاں اللہ ہی کے علم میں ہیں۔ تو پیچھے پورے دلائل کے ساتھ ان مکے کے مشرکین جو ثنویت یا تثلیث ان سے بھی متاثر تھے، خود بت پرستی کرتے تھے، اور دوسری طرف ایرانی اثرات سے ثنویت کے بھی قائل تھے بعض طبقات، اور بعض طبقات تثلیث جو عیسائیوں سے آئی تھی اس کی طرف بھی ان کا میلان تھا۔ تو ان تمام گروہوں کے سامنے واضح کیا جا رہا ہے کہ اس وقت اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس کائنات کا شہنشاہ مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اسی بات کو آگے لے کر چل رہے ہیں کہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہی اللہ ہے جو اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، غلبہ اسی کا ہے۔ پیچھے کائنات کی تمام غیبی چیزوں، بر و بحر، ایک پتا تک گرنے کے حوالے سے تمام تر معلومات اور اس کا پورا نظام اللہ کے کنٹرول میں ہے، اس کا تذکرہ کیا تھا۔ اور اس رکوع سے پچھلے والی آیت میں، پچھلے رکوع کے آخر میں انسانوں کے بارے میں کہا تھا کہ تمہیں رات کو موت دیتا ہے اور دن میں جو تم کام کاج کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے، پھر تمہیں اٹھا کر تمہارا حساب کتاب کرے گا۔ تو انسانیت سے متعلق جو اللہ کی طاقت اور قدرت ہے اس کا تذکرہ تھا کہ تمہاری روحیں بھی اللہ کے قبضے میں ہیں، جب جی چاہے رات کو نکال لے اور دن میں صبح ہوتے ہی دوبارہ ڈال دے، اور جب جی چاہے گا، جب وقت مقرر آئے گا تو مکمل طور پر روح قبض کر کے تمہیں
میدان حشر میں ایک مقررہ وقت میں جمع کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے قبضے میں روح ہے وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، کنٹرول اسی کا ہے کہ ان انسانوں کو دنیا کے اندر اپنے ذاتی دائرہ اختیار میں بھی، اس دنیا میں موجود ہونے کے حوالے سے بھی، ان کی اپنی بقا کے حوالے سے بھی غالب طاقت اور قوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، ایک تو تمام پر اللہ غالب ہے، تمہارا جسم کے وجود کا، روح کے ہر پہلو کا براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نگرانی میں ہے۔ دوسرا پھر نگرانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دونوں کندھوں پر فرشتے مقرر کیے ہیں۔ یرسل علیکم حفظا، تم پر اللہ پاک نگہبان بھیجتا ہے۔ 70,000 فرشتے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے ایک انسان کی حفاظت کے لیے مقرر ہیں۔ اگر وہ فرشتے انسان کے چاروں طرف اس کے وجود کی حفاظت نہ کریں تو اس کائنات میں اتنی طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں کہ اس انسان کو زندہ نہ چھوڑیں۔ آج ہمیں بھی معلوم ہو گیا کہ بہت سی ایسی شعاعیں اور ریزز ہیں جو وجود انسانی کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں۔ سورج اور چاروں طرف گھومنے والے تمام سیارات کی گردش سے خود زمین کی اپنی جو توانائی خارج ہو رہی ہے، اس کے نتیجے میں انسانی وجود اگر یہ حفاظتی نظام نہ ہو، حفاظتی کور نہ ہو انسان کے چاروں طرف، تو یہ کبھی بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کی وجود اور بقا کے لیے وہ فرشتے حفاظت کرتے ہیں ہر اس طاقت اور قوت سے جو انسانی وجود کے لیے نقصان پہنچانے والی ہے۔ تو تم کیسے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو شریک بنانے چلے ہو، جب کہ تمہارا حفاظتی نظام بھی اسی کے قبضے اور کنٹرول میں ہے۔ وہ جب جی چاہے وہ حفاظتی نظام ختم کرے اور تمہارا وجود فنا ہو کر رہ جائے۔ تو جب تمہارے وجود کے ہر پہلو پر، ہر عضو پر اس کی گرفت ہے اور اس کی نگرانی ہے، تو تم اس کے دائرے سے باہر نکل کر کسی اور اللہ کے علاوہ کسی بت کو، کسی پتھر کو یا کسی اور ثنویت کے عقیدے کو، تثلیث کے عقیدے کو کیسے اختیار کیے ہوئے ہو؟ حتیٰ اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آنے کا وقت آ جاتا ہے، وہ وقت جو اللہ نے خود مقرر کیا ہے کہ اس کی کتنی عمر ہوگی، کس دن، کس لمحے، کس وقت اس کی روح قبض ہوگی، موت آنی چاہیے۔ تو جب موت تم پر آئے گی تو ہمارے رسول، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے تمہاری روح قبض کر لیں گے مکمل طور پر۔ پیچھے تو تھا رات کو نصف موت آتی ہے، روح کا ایک رابطہ جسم کے ساتھ برقرار رہتا ہے، سانس چل رہا ہوتا ہے، لیکن روح جو کام کاج اور ہوش و حواس وہ سب اس روح کے نکل جانے سے ہم اس کو وصول کر لیتے ہیں، اور جیسے ہی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو دوبارہ روح اس کے جسم میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ تو ہے عارضی رات کا اور دن کا، تمہارے جسم کو سکون دینے کے لیے، اطمینان دینے کے لیے۔ اور یہ جب وقت مقرر آئے گا، موت بھی ایک وجودی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق الموت والحیات، اللہ نے موت بھی پیدا کی ہے اور حیات بھی پیدا کی ہے۔ تو حیات کی بعد جب موت کا وجودی زمانہ آئے گا کہ تمہیں یہاں سے جدا ہو کر وہاں جانا ہے، اور امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے موت کی حقیقت پر ایک مستقل باب روح کی حقیقت کے ضمن میں بیان کیا، وہاں موت کی حقیقت بیان کی ہے کہ انسانی وجود اور اس کے نسمے کے درمیان انفکاک یا جدائیگی کا نام موت ہے۔ یعنی روح جو ہے وہ ایک نیا جنم لیتی ہے، نسمہ ایک نیا جنم لیتا ہے یہاں سے جانے کے بعد۔ جیسے ماں کے پیٹ میں تھا وہاں بھی روح اور جسم تھی، لیکن جیسے ہی وہ ماں کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے تو یہاں کی فضا میں سانس لیتے ہی ایک دم پھولنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا وجود بڑا ہو جاتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو ایک چھپکلی سی ہے، اور باہر نکلا اور جیسے ہی یہاں سانس لیا اور رویا پیٹا اور غذا اس نے لی تو وہ پھول کر بڑا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی یہاں سے جب اس کی روح نکلے گی اور نکلنے کے بعد اگلے جہان میں جب داخل ہوگی تو وہ بہت معمولی سی ہوگی، لیکن وہاں کی عالم مثال کی طاقتوں اور قوتوں سے اس کا جسم مثالی جو ہے وہ بننا شروع ہو جائے گا۔ اس کے ذریعے سے ایک گویا کہ نیا جنم
نیا وجود اس نے اختیار کیا۔ تو جب اس موت کا، نئے وجود کا زمانہ آئے گا تو توفت رسلنا، ہمارے رسول تمہارے جسم میں سے اس روح کو بما نسمے کے کھینچ لیں گے۔ وہم لا یفرطون، اور وہ کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کریں گے، کوئی کمی نہیں کریں گے، پورا نسمہ کھینچیں گے۔ اسی سے شاہ صاحب کی یہ دلیل واضح ہوتی ہے کہ روح کا جو صرف ملکوتی حصہ ہے اس کا نسمے سے انفکاک کا نام، جدائی کا نام موت نہیں ہے، بلکہ پورے کے پورے جسم کے ہر عضو کے اندر جو روح حیوانی جو غذا سے بن کر وجود میں آئی ہے وہ پوری کی پوری سر سے پاؤں تک وہ کھینچ لی جائے گی۔ اس میں کوئی حصہ بھی، یہاں نسمے کا کوئی حصہ دنیا میں نہیں چھوڑا جائے گا، وہ یہاں سے لے کر اگلے مرحلے میں داخل ہو جائے گا۔ ثم ردوا الی اللہ، پھر تمہیں لوٹایا جائے گا اللہ کی طرف۔ یہ تمہارا پورا وجود یہاں سے اگلے جہان میں جائے گا، اور وہاں ایک نیا وجود، جتنا بھی مقررہ وقت ہوگا عالم برزخ کا، وہاں تم لوگ رہو گے اپنے مثالی وجود کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد میدان حشر میں تمام کو لوٹا دیا جائے گا۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، اس اللہ کی طرف جو سچا مولا ہے، سچا دوست ہے، سچا مولا ہے، اس کے پاس تمہیں آنا پڑے گا۔ اب تم اس پوری یہ جو رات کو نکالنا، دوبارہ ڈالنا، اور پھر تمہاری نگہبانی کرنا، تمہارا مکمل کنٹرول ہونا، تم پر اللہ کا غالب اور قاہر ہونا، کیا ان تمام کے باوجود بھی تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ الا لہ الحکم، خبردار، حکمرانی صرف اور صرف اور صرف اسی کی ہے۔ جب تمہاری روح اس کے قبضے میں ہے، تمہارا وجود اس کے قبضے میں ہے، تمہاری ہر چیز اس کی گرفت میں ہے، گرد و پیش میں تو ایک پتا بھی گرے تو وہ بھی اس کی علم میں ہے، اور بر و بحر کی تمام باتیں اس کے علم میں ہیں، اور تمہاری اپنی ذات کا معاملہ یہ ہے کہ خود تمہاری روح اس کے قبضے میں ہے، تو اب بتلاؤ حکم تو صرف اور صرف اس کا چلتا ہے، کسی یزداں کا یا اہرمن کا، کسی شیطان کا، دو خداؤں کا تصور، یا عیسیٰ یا عزیر یا کسی اور تثلیث کے عقیدے کی بنیاد پر حکم کا کوئی اور مرکز ماننا، حکم کا کوئی اور مرکز ماننا، یہی شرک ہے۔ خالق کائنات تو اللہ کو سب لوگ مانتے ہیں، بات تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو تسلیم کرنے والے کون ہیں؟ تو حکم صرف اور صرف اسی کا ہے، اور وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ بہت جلد حساب کے میدان میں تم جمع ہوگے، اور وہاں پتہ چل جائے گا کہ کس نے کیا کام کیے ہیں اور کیا نہیں کیے۔ مزید دلائل دیتے ہوئے قرآن نے کہا، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، تم ظلمتوں کا ایک نیا خدا مانتے ہو۔ پیچھے جیسے شروع میں بات اسی سے چل رہی تھی کہ تم کہتے ہو ایک خیر کا خدا ہے یزدان، اور ایک شر کا خدا ہے اہرمن، تو ظلمتوں کا تم نے تصور کر لیا کہ اس کا خدا کوئی اور ہے۔ تو ذرا سوال کا جواب دو کہ من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، کون ہے جو تم کو نجات دیتا ہے جنگلوں اور سمندروں کے اندھیروں سے؟ حالانکہ تمہاری اپنی حالت یہ ہے کہ تدعونہ تضرعا وخفیہ، کسی دریا سمندر کے بھنور میں پھنس جاؤ کشتی تمہاری، یا جنگلوں کے اندھیروں میں جانور جہاں دھڑوک رہے ہوں وہاں تم دیکھو، وہاں پھنس جاؤ، تو تم اپنی حالت دیکھو کہ تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، تدعونہ تضرعا وخفیہ، بڑے گڑ گڑا کر اللہ کو پکارتے ہو، ظاہری طور پر بھی اور خفیہ طور پر بھی دل سے دعا کرتے رہتے ہو۔ کیا وہ دعا بھی قرآن نے بیان کر دی کہ لئن انجانا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، اگر ہمیں اس سے نجات مل گئی، یہ جو خوفناک رات کا اندھیرا ہے جنگلوں کا، جہاں خوفناک جانور ہیں، یہ جو دریا اور سمندر کا اندھیرا ہے، یہاں جو بڑی بڑی شارک مچھلیاں چاروں طرف پھر رہی ہیں، اے اللہ تو اگر ہمیں اس سے نجات دے دے گا تو پھر ہم تیرا بڑا ہی شکر ادا کریں گے، لنکونن من الشاکرین۔ لام بھی تاکید کا ہے، نکونن، یہ نون ثقیلہ بھی تاکید کا ہے، ہم ضرور بالضرور تیرا شکر ادا کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ یہ دل سے تم دعا مانگتے ہو جب تم انہی اندھیروں میں پھنستے ہو، کیا کبھی ان ظلمات اور اندھیروں میں تم نے ظلمات کا خدا
احرمن کبھی اس کو پکارا ہے جس کو تم خدا ماننے کی بات کرتے ہو؟ وہاں تو جب پھنستے ہو تو وہاں تو صرف اور صرف بڑے خلوص دل کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہو۔ اور پھر یہ بھی دیکھو کہ قل، آپ کہہ دیجئے کہ جب تم یہ دعا مانگتے ہو تو جب دل سے، تمہارے دل سے یہ پکار نکلتی ہے تو اللہ ینجیکم منہا، اللہ ہی تمہیں اس سے نجات دیتا ہے۔ پھر تم اس بھنور سے نکلتے ہو، خشکی پر آ جاتے ہو، جنگلوں اور اندھیروں سے نکلتے ہو تو پھر اپنے مکانوں اور گھروں میں پہنچ جاتے ہو۔ نجات دینے والا وہی اللہ ہے، کوئی اور آدمی تمہارے پاس، کوئی اور طاقت نہیں ہوتی جو تمہیں وہاں سے نجات دلائے۔ اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب، اور یہی نہیں، ہر ایک مصیبت سے، سختی سے وہی تمہیں نجات دینے والا ہے۔ پھر ثم انتم تشرکون، اور جیسے ہی نجات حاصل کرتے ہو تو پھر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے لگ جاتے ہو، اللہ کے ساتھ، ہاں جی، کہ اس نے فلانے نے یہ کام کیا، فلانے بت کی وجہ سے ہم بچ کر نکل آئے، ہاں جی، فلانے اس کی وجہ سے، تو ثم انتم تشرکون، پھر تم شرک کرنے لگتے ہو۔ ذرا اپنی، ہاں جی، حالت پر غور و فکر کرو کہ جب ظلمتوں کے خداؤں کے تصور رکھتے ہو اور پھر ظلمتوں کے اندر پکارتے اللہ کو، یہ تضاد کیوں ہے؟ تو دعوت کا انداز اور اسلوب یہ ہے کہ ایسے سوالات قائم کیے جائیں کہ مخاطب سوچے، غور و فکر کرے کہ یہ میری فکر میں، یہ میری باتوں میں، میرے عمل میں تضاد کیوں ہے؟ ایک بات ہے تو تمام باتیں اسی سے متعلق ہونی چاہیے۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان سے، هو القادر علی ان یبعث علیکم، اللہ پاک اس دنیا میں بھی قادر ہے، طاقت اور قوت رکھتا ہے کہ تم پر، تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے، اوپر سے پتھر برسائے، آندھی طوفان آئے، تمہارے لیے تباہی بربادی کا سبب بنے، جیسا کہ گزشتہ قوموں پر ہوا، ہاں جی۔ اسی طریقے سے او من تحت ارجلکم، یا زمین سے آئے، عاد و سمود پر اوپر سے پتھر برسے اور زمین سے نیچے عذاب، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا کہ نیچے سے پانی، ہاں جی، وفارت تنور نے جوش مارا اور پانی دیکھتے ہی دیکھتے پانی ہو گیا، اور وہ سارا کا سارا علاقہ ڈوبنے لگا اور تمام، ہاں جی، بہا کر لے گیا۔ تو نیچے سے عذاب آئے سیلاب کی شکل میں، زلزلوں کی شکل میں، وغیرہ وغیرہ۔ تو عذاب قدرتی آسمان سے یا زمین سے، دونوں طرف سے آئے، اس پر تم پر قادر ہے۔ ایک تیسرا عذاب کا طریقہ ہے، او یلبسکم شیعاً، کہ پھر تمہارے فرقے اور گروہ ایک دوسرے سے لڑوا دے، بھڑا دے، حضرت نے ترجمہ کیا بھڑا دے، آپس میں ٹکرائیں، تمہارے گروپ بن جائیں، جنگیں لڑو، قتل و غارت گری، ایک دوسرے کی گردنیں اتارو۔ آسمان سے نہ طوفان آئے، پتھر برسے، نہ زمین سے سیلاب اور زلزلہ آئے۔ تیسری شکل انسانی تباہی بربادی کی یہ ہے جب خود انسان فرقے اور گروہ بن کر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن جائے۔ یلبسکم شیعاً ویذیق بعضکم بأس بعض، اور تم میں سے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھائے۔ ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے، جنگ عظیم اول اور دوم میں کروڑوں انسان قتل کر دیے گئے، 6 کروڑ کے قریب، ہاں جی، انسانوں کی گردنیں اتار دی گئیں، بڑی سفاکی کے ساتھ انسانی خون بہایا گیا۔ تو تمہیں یہ بھی اللہ پاک کر سکتا ہے کہ تم پر عذاب آئے، ہاں جی، آپس کے اختلاف کا۔ اور یہ صرف غیر مسلموں ہی کی بات نہیں، مسلمانوں میں بھی عذاب جو شکل، یہ شکل ہے، تیسری شکل ہے، یہ اللہ پاک نے کہا کہ ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ میری امت پر یہ عذاب، آسمان سے اور زمین سے اترنے والا عذاب جو ہے یہ نہ آئے۔ تو اللہ نے قبول کر لی کہ ٹھیک ہے، پتھروں کی بارش نہیں ہوگی، تمہارے چہرے مسخ نہیں ہوں گے، زمین سے زلزلہ اور عذاب جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ پھر حضور نے بڑے گڑ گڑا کر یہ دعا بھی مانگی کہ یہ آپس میں بھی نہ لڑیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بھی نہ ہوں۔ اللہ میاں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، کوئی نہ کوئی تو عذاب اور سزا کا معاملہ کرنا ہے، اس لیے یہ لڑیں گے ضرور، ان کے 72 فرقے بنیں گے، یہ ایک دوسرے کی گردنیں اتاریں گے، ماریں گے، سب کچھ کریں گے۔ یہ جو یلبسکم شیعاً والا عذاب ہے، یہ عذاب ضرور ہوگا۔ جب ان کے جرائم، ہاں جی، حد سے بڑھیں گے تو ان کے اندر تعیش پسندی، سرمایہ پرستی، ہاں جی، قتل و غارت گری اس کے نتیجے میں پیدا ہوگی۔ تو اس دعا کو، حضور کی دعا کو قبول نہیں کیا گیا، اور پہلی جو 2 تھی وہ عذاب قبول کر لی گئیں کہ اس امت پر وہ زلزلے اور وہ عذاب کی، قدرتی عذاب کی کیفیت نہیں ہوگی۔
قرآن کہتا ہے انظر، آپ ذرا دیکھیے تو صحیح کہ کیف نصرف الآیات، کیسے ہم اپنی گفتگو اور اپنی آیات کو بار بار مختلف انداز سے بیان کر رہے ہیں، لعلہم یفقہون، تاکہ یہ لوگ سمجھ میں، ان کو فقاہت سمجھ پیدا ہو جائے، بات سمجھ لیں یہ کہ کیسا غلط تصور اور عقیدہ انہوں نے رکھا ہوا ہے، کیسے یہ دین اسلام کی غلط تشریح کر رہے ہیں، ہاں جی، اپنی اللہ کے ساتھ شرک اور کفر کے ذریعے سے خرابی پیدا کر رہے ہیں، تو لعلہم یفقہون۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، آپ کی قوم نے جھٹلایا اس بات کو، جو حق کی بات ہم بیان کر رہے تھے اس کو جھٹلاتے ہیں۔ دیکھو کتنے انداز سے مختلف سوال و جواب اور غور و فکر کی دعوت دے کر ان کو بات ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم اس حق کو جھٹلا رہی ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ یہ بالکل حق بات ہے، جب حق بات ہے اور صحیح یہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تمہاری قوم جھٹلا رہی ہے، تو قل، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ لست علیکم بوکیل، میں تم پر کوئی وکیل بنا کر نہیں آیا، میں کوئی افسر دروغہ نہیں ہوں کہ زبردستی تم کو کلمہ پڑھواؤں اور زبردستی تم کو سیدھے راستے پر لاؤں، میں وکیل بن کر تم پر مسلط نہیں ہوا۔ جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ زبردستی ان سے کلمہ پڑھانے کی کوشش ہاں جی نہیں کریں، ہاں جی، آپ کو ان کے اوپر وکیل اور مسلط ہو کر آئے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ساری قوموں کو، سب کو مسلمان بناتا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، تمام کو ہدایت دے دیتا، اس لیے آپ ان پر وکیل مسلط بن کر نہیں ہوئے، آپ کا کام سمجھانا ہے، دعوت دینا ہے، دلائل سے ہر پہلو سے ان کو سیدھے راستے کی دعوت دینا ہے۔ باقی رہی عذاب آنا یا باقی تمام معاملات، تو لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے۔ جو آپ نے ان کو خبریں دی ہیں کہ یہ عذاب آئے گا، یہ موت آئے گی، یہ فلاں ہوگا، یہ فلاں ہوگا، تو ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، وقت سے نہ پہلے آ سکتی نہ بعد۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور عن قریب یہ جان لیں گے کہ یہ جو ہم نے مسلمانوں کے غلبے کی خبر دی ہے، یہ خبر کیسی سچی ثابت ہوگی۔ جو غزوہ بدر میں دنیا نے دیکھ لیا، فتح مکہ کی صورت میں دیکھ لیا کہ یہ تمام کے تمام لوگ، ان کو شکست ہوئی اور مسلمان جماعت کو غلبہ ہوا۔ اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ آپ ان پر مسلط ہو کر نہیں آئے، تو اب علیحدگی ہونی چاہیے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ ہماری آیات کے اندر جھگڑتے ہیں آپس میں، ایسا خوض جو باریکی میں جا کر ذرا ذرا سی بات پر جھگڑنے لگے۔ ایک تو غور و فکر ہوتا ہے، غور و فکر تو وہ ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان کو سیدھے راستے کی طرف جانے کا موقع ملتا ہے، اور ایک غور کے ساتھ خوض، ایسا خوض، ایسی گہرائی میں جانا کہ ذرا ذرا سی باتوں کے اوپر آپس میں لڑنے لگ جائیں، مین میخ نکالنا، ہاں جی، کہ اس کے اندر یہ جو ہے نا یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے۔ اب قرآنی آیات اور احکامات جو ایک قاعدہ کلیہ اور بنیادی امور ان کے سامنے واضح کر رہے ہیں، ان میں ذرا ذرا سے شکوک و شبہات خود ساختہ پیدا کر کے آپس میں لڑنا، تو جو ہماری آیات میں لڑ رہے ہیں لوگ، جب آپ یہ دیکھیں ان کی مجلس میں کہ وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس میں خوض کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، تو فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کر لیجئے، منہ موڑ لیجئے، اس مجلس سے علیحدہ ہو جائیں، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں۔ یعنی اللہ کی آیات کا انکار اور جھگڑے کے بجائے کوئی اپنے دنیاوی معاملات یا اپنی بات کے اندر اگر کوئی ضروری بات ہے تو آپ اس کے اندر تو شریک ہو سکتے ہیں، لیکن اگر یہ ہاں جی قرآن کا استہزاء کریں، آیات کا انکار کریں، اللہ کے حوالے سے شرک اور کفر کی کوئی بات بیان کر رہے ہوں، تو فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے رخ موڑ لیں، آپ اس مجلس کا حصہ نہ بنیں۔ اس کی مزید تفصیل بیان کی گئی، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر آپ ان کی مجلس میں دعوت کے لیے گئے ہوئے ہیں، ظالموں کی مجلس میں ان کو بات سمجھانے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور وہاں انہوں نے اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور آپ وہاں بیٹھیں گے نہیں، آپ اس سے علیحدہ ہو جائیں، اعرض عنہم۔ لیکن اگر شیطان نے آپ کو بھلا دی یہ بات علیحدہ ہونے والی،
تو فلا تقعد بعد الذکریٰ، یاد آنے کے بعد ہرگز مت بیٹھیے۔ یہ یاد آ جائے کہ مجھے تو روک دیا گیا ہے ان کی مجلس میں بیٹھنے سے، تو مت بیٹھیے۔ مع القوم الظالمین، ظالم قوم کے ساتھ پھر نہ بیٹھیے۔ جب کوئی انسانوں کا ایسا گروہ ہو جو اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتا ہو، شرابیں پی رہی ہوں، ہاں جی زنا کاری کر رہے ہوں، خرابیاں اور ظلم قائم کرنے کے مشورے کر رہے ہوں، ایسی پارلیمنٹ ہو، ایسی مجلس ہو، ایسی پارٹی ہو، ہاں جی ایسا ڈنر ہو جس کے اندر اللہ اور اس کے احکامات کا، آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو تمہیں وہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں جی نبی کو اجازت نہیں ہے تو نبی کے وارث علماء کو اجازت کیسے ہے؟ جو سچے مسلمان ہیں ان کو اجازت کیسے ہے کہ ان کا ہم نوالا اور ہم پیالہ بنا رہے، ان ظالموں کے ساتھ ہی کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا رہتا ہو؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اگر وہ جس وقت یہ حرکتیں نہ کریں اور کسی دنیاوی انسانی مسئلے پر گفتگو کر رہے ہوں تو تم اس کے اندر شریک ہو کر اس مسئلے پر اپنی رائے دے سکتے ہو، لیکن جیسے ہی وہ کوئی غلط حرکت شروع کریں تو وہاں سے اٹھ جاؤ، اور یاد آنے کے بعد ان کی مجلس میں شریک ہونا قطعی طور پر ممنوع ہے۔ لا تقعد، بعض روک دیا گیا، نہیں ہے۔ بعد الذکریٰ، یاد آنے کے بعد، مع القوم الظالمین۔ وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء ولکن ذکریٰ لعلہم یتقون۔ ہاں وہ لوگ جو متقی اور پرہیزگار لوگ ایسی مجلسوں میں جائیں، لیکن مقصد دعوت اور تنبیہ کرنا ہے ان کی غلط کاری پر، تو پھر ہاں جی نصیحت کرنا ہے، تو پھر ان پر کوئی الزام کی بات نہیں ہے۔ نیک لوگ، متقی لوگ اگر ہاں جی ایسی غلط محفلوں میں جائیں اور مقصد ان کا وہاں دعوت دے کر ہاں جی ان کو سیدھے راستے پر لانا ہے، تو اس جانے پر ان پر کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں شیخ محمد طاہر بندگی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار یہاں میانی صاحب میں ہے، وہ حضرت کے خلیفہ ہیں، ان کو خط لکھا۔ ایسی لاہور کے یہاں کے علماء کے نام حضرت کے خطوط ہیں کہ فقراء اور علماء کے لیے حکمرانوں اور سیاستدانوں اور ظالموں کی مجلس میں جانا ممنوع ہے۔ ہاں اس نیت سے جائے کہ وہاں حق بات کہنی ہے، سچائی کا پیغام دینا ہے، ان کو ظلم سے باز رکھنے کی ہاں جی دعوت دینی ہے۔ اگر اتنی جرأت ہو کہ ان کے سامنے کلمہ حق کہہ سکے ظالم حکمران کے، پھر تو ان کی مجلس میں جائے، اور اگر آدمی میں یہ جرأت نہیں ہے تو پھر قطعی طور پر ہاں جی بئس الفقیر علی باب الامیر، ہاں جی بہت ہی برا ہے وہ فقیر اور عالم جو کیا ہے حکمرانوں اور امراء کے دروازے پر جاتا ہے۔ ان کی کسی خیرخواہی یا نیکی کے لیے جائے تو ان پر کوئی حساب نہیں ہے، جو یہ اس آیت میں بیان کیا ہے۔ وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء، کچھ بھی ان کے حساب میں سے ان پر کوئی، ان پر جھگڑنے والوں کے حساب میں سے یہ شامل نہیں ہوں گے، ان میں ان کا شمار نہیں ہوگا ان متقین کا۔ لیکن کس لیے جائیں؟ ولکن ذکریٰ لعلہم یتقون، ان کے ذمے نصیحت کرنا ہے تاکہ وہ لوگ پرہیزگار بنے، متقی بنے، شاید ان کو تنبیہ ہو جائے۔ جیسے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ دلی کے بازاروں میں مختلف جگہوں پر جا کر کے آواز کہتے تھے جی، تو کہیں کسی وقت موقع ملا اور اللہ نے ان کے قلب میں ڈالا اور ہدایت کا بھی اندازہ ہو گیا، تو وہ ان طوائف کے کوٹھوں پر چلے گئے اور وہاں سب کو جمع کر کے وہاں واعظ کہا، تو سب کی سب کیا ان کو زار و قطار رونا شروع ہو گئیں، اور وہ سب کی سب نے توبہ کی اور سب کی حالت جو ہے وہ زندگی بدل دی۔ تو اتنی طاقت اور قوت ہو اس کے واعظ میں کہ اس کی تحریک اور جرأت کے نتیجے میں تمام لوگ جو ہیں ان کے دلوں پر اثر ہو اور وہ کفر اور شرک اور ظلم سے باز آ جائے، تو پھر ان پر کوئی حساب نہیں ہے۔ ہاں جا کر انہی کا ہم نوالا اور پیالہ ہم پیالہ بن جائے، انہی کی سیاست مضبوط ہو، انہی کی حکومت اور طاقت کا آدمی ستون بن جائے، ہاں جی انہی کی طرح مفادات اٹھانے شروع کر دے، تو یہ جرم ہے، اس کا حساب کتاب ہوگا۔ اس لیے اگلی آیت میں واضح طور پر کہہ دیا، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، چھوڑ دیجیے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، جو دین کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں، جب جی چاہا
مسلمان کر کے مسلمان اسلام کے نام پر ووٹ لینے ہوئے تو اسلام کا نعرہ بلند کرنا شروع کیا، اور جب جی چاہا دین کو اٹھا کر ایک طرف رکھا، سیاست میں، معیشت میں، حکمرانی میں، کام کاج میں۔ تو یہ کھیل تماشا ہے نا، اپنے مفادات کے لیے تو اسلام کا نام استعمال کریں، اور جیسے ہی اس کے نفاذ کا معاملہ آئے تو اس کو پس پوش ڈال دیں۔ تو جنہوں نے کھیل تماشا بنا لیا ہے دین کو، ان سے آپ ان کو بالکل چھوڑ دیجیے، زر چھوڑ دیجیے۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور ان لوگوں کو بھی چھوڑ دیجیے جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مبتلا کر دیا، دنیا کی لش پش اور وہاں کے بڑے بڑے کیا ہے جی کوٹھیاں، بنگلے، گاڑیاں، مفادات، عیاشیاں، جن کو غفلت میں مبتلا کر کے دھوکے میں مبتلا کر دیا، ایسے لوگوں کو قطعی طور پر چھوڑ دیجیے، نہ ان کی پارٹی میں داخل ہوں، نہ ان کے اعلی کار بنے، نہ ان کا حصہ دار بنے۔ وذکر بہ ان تبصل نفس بما کسبت، اور نصیحت کیجیے اس قرآن کی اس بات سے کہ ان تبصل نفس بما کسبت، کہ کہیں وہ گرفتار نہ ہو جائے کوئی نفس اپنی غلط کمائی اور اپنے غلط کرتوتوں کی وجہ سے۔ انسان اپنے اعمال میں کے نتائج بھگتے گا، کسبت، جو نفس نے جو کام کیا ہے اس کی سزا ملتی ہے۔ آدمی اپنے اعمال کا اسیر ہوتا ہے۔ تبصل یعنی الجھنا اپنے جال میں، آدمی اپنے چاروں طرف اپنے اعمال سے جال بنتا ہے۔ اچھا کام کر رہا ہو تو اچھا جال بنتا ہے، اس کی گرفت میں ہوتا ہے، اور اگر برے کام کر رہا ہے تو برے کاموں کا جال بنتا ہے اور اس کے اندر وہ پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے ایک پرندہ اپنے لیے گھونسلہ بناتا ہے، خاص طور پر وہ پرندہ جو اپنے ہی سائز کے وجود کا ایک توری کی طرح کا ایک جال چاروں طرف بناتا ہے، اور جب وہ اس کے اندر داخل ہوتا ہے تو پورا کا پورا اس کے اندر سمٹ جاتا ہے، کوئی جگہ اس میں اور اس میں فرق نہیں رہتا۔ تو ایسے ہی انسان جیسے وہ ایک ایک تنکا جوڑ جوڑ کر اپنے چاروں طرف اس نے گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے اپنا گھونسلہ بنایا ہے، ایسے انسان ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اپنے قلب کی نیت اور جسم کے اعضاء سے جو کام کرتا ہے وہ بھی ایک ایک تنکے کے طور پر اس کے چاروں طرف اس کے نفس کو گھیر لیتا ہے پھر وہ اسی کے الجھاؤ میں رہتا ہے۔ تو وہ لوگ جو اپنے نفس کے کیے ہوئے کاموں کے الجھاؤ میں مبتلا ہیں، ان کو نصیحت کیجیے، ان کو بتلائیے کہ یہ جو تم نے جال چاروں طرف غلط اعمال کا بن لیا ہے، اس کو توڑو، اس سے نکلو، بجائے یہ کہ ان کا حصہ بنو، ان کو نصیحت، ان کو چھوڑ دے، علیحدگی اختیار کر دو کہ تم ہم سے الگ ہو، مجلس سے بھی علیحدہ ہو جاؤ، اور ویسے بھی تعلقات ان سے منقطع کر لو جو باز نہیں آ رہے اللہ کی دین کا مذاق اڑانے سے اور ان کے احکامات پر عمل درآمد سے انکار کرتے رہتے ہیں، تو ان سے علیحدگی اختیار کرو، اور پھر نصیحت کرو کہ تم اپنے اعمال اور اپنے کرتوتوں کے الجھاؤ میں گرفتار نہ ہو جانا۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، جس آدمی نے جیسا عمل کیا ہے اور وہ عمل مجرمانہ ہے، تو اس آدمی کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی طاقت اور قوت ایسی نہیں جو اس کا ولی اور دوست بن سکے۔ اللہ کو چھوڑ کر نہ اس کا کوئی ولی ہوگا اور نہ کوئی اس کا سفارشی ہوگا۔ جب اللہ پاک کا حساب و کتاب کا فیصلہ شروع ہوگا تو کوئی اور طاقت اللہ کے علاوہ جو تم اللہ کے شریک ٹھہرانے والے ہو، نہ تو گہرا دوست ہوگا، ولی کہتے ہیں گہرے دوست کو، اور نہ ہی کوئی شفیع ہوگا کہ تمہاری کوئی سفارش کر کے، اور سفارش اللہ کے مقابلے میں اگر کسی کی کرنی ہے تو وہ اللہ سے کوئی بڑا تو ہو، کیونکہ شفاعت اسی کی ہو سکتی ہے کہ جس کی سفارش جس کو کی جائے وہ ٹھکرائے نہیں، وہ اس کا اثر لے اور اس سفارش کو قبول کر کے کیا چھوڑ دے۔ تو اللہ کے مقابلے میں کون طاقت ہے جو اللہ سے سفارش کرے گی؟ یا اللہ کے علاوہ کسی اور سے تمہارا ایسا کون سا یارانہ ہے جو تمہاری مدد کر کے تمہیں چھڑا کر لے جائے؟ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا، اب تین ہی شکلیں ہوتی ہیں جان بچانے کی، یا تو گہری دوستی ہو کہ وہ تمہاری حفاظت میں لڑے، یا سفارش ہو، اور یا تیسری شکل یہ ہوتی ہے نہ بھی ہو تو بندہ پیسے پوسے دے کے جان چھڑا لیتا ہے کہ چلو جی میری جان چھوڑو، یہ پیسے سارے کے سارے لے لو۔ تو وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ،
اگر تم بدلے میں مکمل طور پر سب کچھ دو تو لا یؤخذ منہا، وہاں وہ پیسہ بھی نہیں چلے گا، رشوت کا معاملہ بھی نہیں چلے گا۔ یہاں تو پیسے دے کر یہاں کے حکمرانوں سے جان چون چھڑا لیتے ہو، لیکن وہاں اللہ کے ہاں ایسا معاملہ بھی نہیں ہوگا۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے کرتوتوں اور اپنے کیے ہوئے کاموں کے الجھاؤ میں پکڑے ہوئے ہیں۔ ابسلوا گرفتار ہیں، ہاں جی، پھنسے ہوئے ہیں، الجھے ہوئے ہیں اپنے اسی جال میں جو ان کے اپنے اعمال نے بنا تھا۔ اس لیے لہم شراب من حمیم، ان کے لیے تو گرم پانی پینے کا شربت ہم نے تیار کر رکھا ہے، شراب پلائیں گے لیکن گرم پانی کی ہوگی۔ اور وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور دردناک عذاب ہے اس وجہ سے جو یہ کفر کرتے رہے۔ تو ان کے کفر اور الشرک کو قبول کر لینے کے نتیجے میں ہم ان کے عذاب دیں گے۔ جیسے ہی کسی جگہ آدمی پہنچتا ہے تو پانی مانگتا ہے، کوئی پینے کی چیز مانگتا ہے تو ان کو جو پلایا جائے گا وہ گرم کھولتا ہوا پانی، اور اس کے بعد اذیت ناک عذاب جس سے وہ خود عذاب بھی پناہ مانگے گا۔ عذاب علیم، عذاب کا وصف ہے، خود عذاب بھی اپنے آپ عذاب کے اندر ہوگا، دردناک اور خوفناک ہوگا، اس عذاب میں یہ مبتلا کیے جائیں گے۔ تو اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی قدرت اور غلبہ جو پوری کائنات پر ہے، انسانوں پر ہے، اس طاقت اور قوت کو واضح کیا ہے، اور مختلف انداز سے یہ توحید الہی کا جو بنیادی نظریہ ہے اسے واضح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اجمعین۔